الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں سے منع فرمایا تھا. پہلی بات تھی بدگمانی، کہ بدگمانی مت کریں، اور دوسری بات جس سے منع فرمایا وہ ہے تجسس نہ کریں، اور تیسری بات جس میں منع فرمایا گیا وہ ہے غیبت نہ کریں. اب 2 باتوں کے متعلق تو گفتگو ہو چکی. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا ایسے الفاظ ایسی بات سے ذکر کرنا جو اس کو ناگوار لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت. پھر حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ذکرک اخاک، تیرا اپنے بھائی کا ذکر کرنا، یعنی مسلمان بھائی. پھر بھائی کا ذکر ایسی بات سے کرنا بما یکرہ جو اس کو ناگوار لگے، یہ غیبت. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی کے اندر موجود بھی ہے پھر بھی گناہ ہے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ واقعے کے مطابق ہے، وہ اس کے اندر موجود بھی ہے پھر بھی گناہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور وہ بھائی کے اندر موجود بھی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اندر موجود نہیں، یہ تو بہتان ہے. بہتان، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ کہ بہتان لگا دیا آپ نے ان پر، جو بات ان کے اندر نہیں تھی وہ ان کی طرف منسوب کر دی، تو یہ ہے بہتان. اب یہ غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام. اس لیے ایک روایت میں آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اس سے اپنے چہرے کے گوشت کو اور جسم کے گوشت کو نوچ نوچ کر خود ہی پھینک رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ، قیامت میں اتنا سخت عذاب، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے کو خراب کرنا، گوشت اس کا اتارنا. اور قرآن مجید نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی چیز کو بگاڑنا یہ بہت بڑا عذاب ہے. اس لیے سورہ جمعہ کے اندر جہاں یہود کی شرارتوں کا ذکر فرمایا وہاں یہ کہا کہ جب یہ اوس خزرج اور مسلمانوں کے مقابلے میں آئے بنی قریظہ والے تو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو خود ہی توڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ بھی ان کے گھروں کو توڑ رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور سزا فرمایا کہ کتنی بھیانک سزا تھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو سامان تم گھروں میں سے نکال کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ. تو وہ اپنے گھروں کو خود ہی توڑنے لگے. کوئی الماری نکال رہے ہیں، کوئی دروازہ نکال رہے ہیں، کوئی کھڑکی نکال رہے ہیں. قرآن مجید نے اس کو ذکر فرمایا
کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں بنائے ہوں کو. اسی طرح اپنے چہرے کو خود مسخ کرنا اللہ بچائے. یہ فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا. اور ایک اور روایت میں ہے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے، زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن ایک آدمی غیبت کرتا ہے پھر صرف اللہ سے معافی مانگے تو صرف اللہ سے معافی مانگنے سے اس کی غیبت کیا گناہ ختم نہیں ہوتا جب تک وہ جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے. اب یہ کتنا سخت معاملہ ہے. آپ کسی کو جا کے کہیں کہ جی مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کی غیبت کی، تو وہ تو معافی نہیں کرے گا. اس کے دل میں کیا بات آئے گی کہ جی میں ان کو کیسا سمجھتا تھا، یہ کیسے نکلے. غیبت کا اتنا سخت معاملہ ہے. معافی جب تک صاحب معاملہ نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوگا. اچھا یہ غیبت حرام ہے، مسلمان کی ہو پھر بھی حرام، بچے کی ہو پھر بھی حرام، مجنون اور پاگل کی ہو فقہا نے لکھا پھر بھی حرام، اور وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں مستقل ان کی غیبت بھی حرام. ہاں البتہ وہ کافر جو ملک میں نہیں رہتے جیسے دارالحرب میں رہتے ہیں، امریکہ ہو گیا یا دوسری کنٹریز کے جو کافر ہیں، ہندوستان ہو گیا، ان کی غیبت حرام تو نہیں ہے، البتہ ان کی غیبت میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا اس کی وجہ سے مکروہ ضرور ہے، مکروہ. باقی یہاں کے لوگوں کی غیبت حرام ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے کوئی بھی. اچھا غیبت جیسے کرنا حرام ہے ویسے سننا بھی حرام ہے. صرف کرنا حرام نہیں، سننا بھی حرام ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت میمون رحمہ اللہ تعالی، وہ سو رہے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا کہ ان کو خواب میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اٹھو اور اس حبشی غلام کا گوشت کھاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں، کیا بات کروں. کہا کہ تم اس لیے گوشت کھاؤ کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو اس کے بارے میں نہ کوئی اچھی بات کہی ہے نہ بری بات کہی ہے، میں نے تو زبان سے اس شخص کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں نکالا، نہ اچھا نہ برا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کی ہے. تو اس نے کہا ہاں آپ نے غیبت کی نہیں ہے، البتہ اس کی غیبت سنی ہے. اس لیے فقہا نے لکھا جیسے غیبت کرنا حرام ویسے سننا بھی حرام، اس سے بھی بچنا چاہیے. ہم خود تو کوشش کرتے ہیں نہ کریں، لیکن کوئی اور آ کر کہہ دیتا ہے. اب ہم مروت میں اس کو خاموش بھی نہیں کرواتے، حالانکہ یہ مروت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، یعنی ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے. اب وہ اس وقت ظلم کر رہا ہے دوسرے کی غیبت کر کے، آپ اس کو روک رہے ہیں. اب قرآن مجید نے یہاں 3 چیزیں ارشاد فرمائی. ایک تو بدگمانی یہ بھی حرام، پھر تجسس یہ بھی حرام، پھر غیبت یہ بھی حرام. لیکن آگے غیبت کے ساتھ جو جملہ جوڑا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں جوڑا. کیا فرمایا؟ اَیَحِبُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات بھلی لگتی ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی مردہ بھائی. ایک تو بھائی ہوتا ہے، بھائی کا گوشت کھانا ویسے ہی ناپسندیدہ. پھر جب بھائی غائب ہو، چونکہ انسان ہے آپس میں رہتے ہیں تو تھوڑی بہت چپکلش ہو جاتی ہے، لیکن دور جب ہوتے ہیں تو بڑے یاد آتے ہیں، بڑے یاد آتے ہیں. تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں تو ہے نہیں، زیادہ موقع نہیں ملتا، اس لیے چپکلش بھی بہت کم ہوتی ہے. اب ایسا غائب بھائی جو دوبارہ آ ہی نہیں سکتا، کبھی مل ہی نہیں سکتا، یعنی مردہ، مر گیا وہ بھائی. فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ خود ہی فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً اس کو تم ناپسند کرتے. اب پچھلی 2 باتوں کے ساتھ یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، غیبت کے ساتھ اس کو جوڑا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ مردہ بھائی کا اس طرح ہے غیبت کرنا. اب یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے
کہ وہ انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، پھر اپنا بھائی، پھر بھائی بھی وہ مردہ. تو اس لیے اس میں اشارہ فرمایا کہ دیکھو غیبت جو ہے یہ منہ پر بات کرنے سے بھی بری ہے. جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ دیتا ہوں، یہ تو بات میں اس کے منہ پر بھی کر دوں گا یا کہہ دیتا ہوں، تو اس سے ہم ایک جواز لیتے ہیں گویا کہ غیبت جائز ہو گئی جب میں اس کے منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں. اس سے غیبت جائز نہیں، حرام کی حرام ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ دیکھو جب تم یہ ناپسند کرتے ہو تو یہ بھی ناپسند. اب دیکھیں منہ پہ بات کرنا کچھ مشکل بھی ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے آپ بات کریں گے تو ایک دو ہی باتیں کریں گے، پھر آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. سامنے وہ شخص موجود ہے، وہ اپنا دفاع کرے گا. آپ اس سلسلے کو طویل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سامنے موجود ہے. اور لیکن جب پیٹھ پیچھے وہ ہے ہی نہیں تو آپ طاقتور کی بھی غیبت کر سکتے ہیں، کمزور کی بھی کر سکتے ہیں، اچھے کی بھی کر سکتے ہیں، برے کی بھی کر سکتے ہیں، عالم کی بھی کر سکتے ہیں، جاہل کی بھی کر سکتے ہیں، بڑے کی بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے کی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا دفاع کرنے والا خود تو ہے نہیں، اس لیے معاملہ بھی طول پکڑتا ہے. ایک آدھی بات پہ بندہ نہیں رکتا بلکہ طول لمبا معاملہ چلا جاتا ہے. اس لیے فرمایا غیبت حرام ہے، حرام. پھر غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے اشارے سے بھی ہوتی ہے. اگر ہم کہہ دیں وہ اس طرح ایسے قد کا، اس سے بھی غیبت ہے. اگر اس کے جسم میں کوئی اللہ بچائے کوئی معذوری ہے، اس معذوری کی طرف اشارہ کریں یا ویسے اشارے سے ہم چلیں یا ویسے بات کریں یا ویسے لنگڑا کر چلیں، یہ ساری چیزیں غیبت میں داخل ہیں. اور غیبت کی معافی بھی بڑی سخت ہے جیسے کہ میں نے بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہو گئی تو پھر کیا کریں؟ ہو تو گئی، اب اس کا کوئی حل بھی ہو تو اس کا حل ہے معافی مانگنی چاہیے. لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے اور اس کو ابھی تک علم نہیں ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، تو فرمایا کہ اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. ہاں البتہ جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے اپنے آپ کی تکذیب کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو جھٹلانا ضروری ہے کہ جی میں نے بھائی زید کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ خلاف واقعہ تھی، میں نے غلط کہا تھا. ان کے سامنے تکذیب کرنا ضروری ہے. اب کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ خدا نخواستہ ہم نے غیبت کی اور اس شخص کو علم بھی تھا کہ ہم نے غیبت کی، لیکن وہ شخص دنیا سے چلا گیا، یا وہ ایسا غائب ہے کہ اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے رابطے کی، یا دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ہاں چلا گیا، ہو جاتا ہے معاملہ. تو اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غیبت کا کفارہ یہ ہے ان یستغفر من اغتابہ، جس کی غیبت کی ہے اس کے بارے میں استغفار کرے اور یہ دعا کرے اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما، توبہ کرے. البتہ جس کی ہے اس کو علم ہے، وہ بندہ بھی موجود ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. ہاں البتہ اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ کی ہم نے غیبت کی، آپ معاف کر دیں، تو اس بیچارے کے دل میں بھی خام خواہ برائی آئے گی کہ جی میں تو ان کو اچھا سمجھتا تھا، انہوں نے میری غیبت کر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں میاں ہم آپس میں رہتے ہیں، ضرور ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، تو آپ کہاں سنا معاف کر دیجیے. پہلے ہمارے بڑوں میں جملہ بہت تھا، کہاں سنا معاف کر دینا. سفر میں جاتے تھے نا پھر بھی کہتے تھے یار کہاں سنا معاف کر دینا، کہاں سنا معاف کر. یہ بڑا حکیمانہ جملہ تھا. آج ہم ان جملوں کو، ان روایات کو بھول چکے ہیں، ورنہ یہ کہتے تھے مجھے یاد ہے کہاں سنا معاف کرنا، سفر میں جا رہے ہیں پتہ نہیں واپسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہاں سنا معاف کرنا. اب اگر کہا سنا معاف کرنا ہم نے کہہ دیا اور اس نے کہا جی میں نے معاف کر دیا، تو انشاءاللہ یہ غیبت کا جو گناہ ہے اس سے بھی ہم بچ جائیں گے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں غیبت جائز ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مثلا آپ نے کسی کی بیوی کی غیبت کی اس کے شوہر کے سامنے، اور وہ چونکہ غیبت کہتے کس سے ہیں، میری بات ذرا غور سے سنیے گا، غیبت کہتے ہیں وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے،
اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو بہتان ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ غیبت اس کے اندر وہ بات ہے، اب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی جان بھابھی میں یہ جو بات ہے نا اس کی آپ ذرا اصلاح کریں، تو ہے تو غیبت ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ غیبت جائز ہے. اسی طرح اولاد کی غیبت اس کے والدین سے کرنا کہ وہ اس کو روک لیں اس برائی سے، یہ بھی جائز ہے. یا ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، اس لیے اس کی ایسے آدمی کے پاس غیبت کی جائے جو اس کو ظلم پر روکنے سے قادر ہے، تو یہ غیبت بھی جائز ہے. اب دیکھیں جہاں جہاں شریعت کے مواقع ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رعایت دی ہے تو غیبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے تاکہ مسلمان تکلیف سے بچ جائے، تکلیف سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے متعلق یہ معاملہ ہے کہ مکان جو رہائش کے لیے چاہے 1 ہو یا 10 ہو، اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس طرح مکان کے اندر جتنی بھی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، آسائش کی چیزیں ہیں، آرام کی چیزیں ہیں، ان میں سے بھی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں. چاہے ہر کمرے میں الگ اے سی لگا ہوا ہے، ہر کمرے میں قالین بچھا ہوا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں. تو نہ گھر پر زکوٰۃ ہے، نہ گھر کا جو سامان ہے اس پر زکوٰۃ ہے. تیسری بات کہ جو تجارت کا سامان ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور اس پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ اس کی مارکیٹ ویلیو آج جو ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی. ایک ہوتی ہے قیمت خرید، میں نے ایک چیز 5 روپے میں خریدی، آج مارکیٹ میں اس کی ویلیو 7 روپے ہے، تو مجھے زکوٰۃ 7 روپے کے حساب سے دینی پڑے گی، 5 روپے کے حساب سے نہیں. اگرچہ وہ اسٹاک ابھی تک میرے پاس موجود ہے، میری دکان میں، میرے گودام میں، میری فیکٹری میں وہ اسٹاک موجود ہے، تو مجھے اس اسٹاک پر جو زکوٰۃ دینی ہوگی وہ آج کی جو قیمت ہے آج کی اس کے اعتبار سے دینی پڑے گی. یہ زکوٰۃ میں بڑا اہم مسئلہ ہے. ساری دکان کا، سارے مال کا حساب کریں اور آج جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑا اہم پہلو ہے. کیونکہ لوگ وہ پرانے بل ہمارے ساتھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے خریدا ہے، وہ اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو جتنے مال کی آپ نے دے دی وہ تو ہو گئی، باقی جو قیمت اس کی بڑھی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ ابھی آپ کے ذمے رہی، وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد اجمعین.